عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی عزتیں، مختلف قسم کی شانیں عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر صاحب اقتدار اور صاحب اختیار بناتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے کہ اس نے ایک نظام کو مرتب کیا ہے، کچھ لوگوں کو زیر دست بنایا ہے، کچھ کو سربراہ بنایا۔ ہر آدمی عہدے پر فائز ہو نہیں سکتا، کچھ لوگوں کو زیر دست رہنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود یہ کہا ہے کہ اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہو، جن کو اللہ اقتدار بخشے، ان کی اطاعت کرنا۔ جو لوگ زیر دست ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہوتی ہے، وہ بعض لوگوں کے نیچے رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس کی ایک مرتب ترتیب ہے۔ فیکٹری کے اندر جو مینیجر ہے وہ اوپر ہے، مالک اس سے اوپر ہے۔ پھر قانون کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان میں پولیس کا محکمہ ہے، فوج ہے، دیگر بہت سارے محکمے ہیں جن میں ایک کے اوپر دوسرا ذمہ دار اور نگران ہوتا ہے۔ اسی طریقہ پر دنیا کا قانون چلتا ہے، نظام چلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ اس قسم کی زیادتیاں کرتا ہے کہ وہ ظلم اس کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے باطن میں اجاڑ پیدا کرتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری زیادتی جب لوگ کرتے جاتے ہیں تو دل اتنا کالا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر گفتگو تو رہ جاتی ہے، بات چیت تو رہ جاتی ہے، لب و لہجے کے اندر کیل و کال کا زور تو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر مستی، روشنی، خوبصورتی، سجدے کا ذوق، عبادت کی لذت، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں اگر سکون حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کسی غریب کے ساتھ، کمزور کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کے دیکھیں، کسی مجبور کی، مظلوم کی مدد کر کے دیکھیں، اور چھپ کر کے اس کی مدد کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دل کو راحت عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیف کی لذت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ما حاک فی صدرک، پھر وہ چیز سینے میں کھٹکے گی، پھر وہ تکلیف دے گی۔ کسی کو تکلیف دینے والا شخص کبھی راحت نہیں پا سکتا۔ اگر تو نے کسی کی رات کی نیند خراب کر دی ہے تو تو اپنے بیڈ پہ آرام سے سو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ کسی کے بچوں کا رزق چھین کر جو اپنی اولاد کے لیے مکان بناتا ہے، اس کے بچے اس گھر میں کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے کوئی شخص گڑھا کھودے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، میں کبھی گروں بھی نہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت اور ہمارے مزاجوں کے مطابق دنیا ڈھلے۔ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن لوگ اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے، لیکن لوگ چیزوں کا مطلب الٹ پلٹ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی، ظلم، ستم، زیادتی، جو لوگ بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ کسی مقام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے چوک میں میدان میں کھڑے ہو کے 2-3 گالیاں نہ نکالی تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میں آفیسر ہوں؟ اگر میرے چہرے کے اوپر 5, 7, 10 شکن نہ ہوئے تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا کوئی عہدہ ہے؟ اب ہم نے اپنی ذات کے بت اتنے بڑے بنائے ہیں کہ ظلم کرتے وقت ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہمیشہ با اختیار رہوں گا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمیشہ کمزور رہے گا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ظلم کر رہے ہیں، جب ہم زیادتی کر رہے ہیں، جب ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ بھول جائے گا
یہ بھی ممکن ہے، خوشیاں بھول جاتی ہیں پر دکھ بھولا نہیں کرتے، پیار تو بھلایا جا سکتا ہے پر کسی کی طرف سے کہا ہوا سخت جملہ یہ نہیں بھولتا، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ پھر میرے بھائی اس پر بھی ضرور توجہ کرنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ میں نے کوئی نشان پیچھے چھوڑا ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کھرا چھوڑا ہے جس تک لوگ مجھ تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن یاد رکھ، جو مالک حساب لینے والا ہے نا، اس کو تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی کھوج لگایا جائے، کہیں پیچھے پلٹ کے جایا جائے، کوئی غور کی جائے، اس کو تو ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، ایک مختصر جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معانی، کئی مفاہیم، کئی باتیں کھول کے بیان کر دی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ غافل ہے۔ یہ کبھی سوچنا بھی، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ کبھی اس کی آنکھ بند ہوگی معاذ اللہ، کبھی اسے اونگ آئے گی، کبھی وہ ادھر ادھر ہوگا، یہ گمان بھی نہ کرنا۔ یا اللہ کس بات سے؟ فرمایا اما یعمل الظالمون، اس کام سے، اس چیز سے جو عمل ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، یہ سوچنا بھی نہ۔ ظالموں کے کام سے اللہ بے خبر، بالکل بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں، کس کس مقام پر کون کس کس طرز پر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تیری سوچ بھی ظلم کرتی ہے، تیری زبان بھی ظلم کرتی ہے، تیری ہاتھ بھی، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، تیری سوچ بھی، جب تو صرف اپنے لیے سوچتا ہے نا اور سامنے والے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو پھر تیری سوچ بھی، تو سوچ کا ظالم ہے۔ تو پہلے یہ ظلم کرتا ہے کہ میری طبع کے مطابق دنیا چلے، جو میں چاہتا ہوں ویسا ہو، تو یہ پہلا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد تیری زبان ظلم کرتی ہے، پھر تو گفتگو کرتا ہے، پھر تو لوگوں کی عزت اتارتا ہے، قابل قدر لوگوں کے بارے میں کمزور فکرے کہتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے، پھر تو غیبت کرتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، اور قرآن پاک نے کہا تو نے اس طرح کیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کی بلکہ تو نے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت بھی نوچ ڈالا، تو نے تو مر ہی گیا تھا تو اب تو گوشت بھی نوچنے لگا۔ ان لفظوں کے ہیر پھیر کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں کوئی اس کی عزت کرنے والا موجود تھا، کوئی اس کے بارے میں اچھا سوچنے والا موجود تھا، کسی نے آ کے کہا میں نے فلاں عالم کی بات سنی، اس نے کہا چھوڑ، تمہیں نہیں پتا، میں زیادہ جانتا ہوں۔ فلاں درویش کے بارے میں نے سنا ہے بڑا کامل ہے، اس نے کہا نہ تجھے کہاں پتا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی کسی کی بیٹی کا رشتہ لینے چلا گیا تو ہمارا چونکہ ذاتی اختلاف ہے اس کے ساتھ، بیٹی پارسا ہے، نیک ہے، اچھی ہے، لیکن کیونکہ وہ بندہ ہمیں نہیں ٹھیک لگتا، ہمارے معیار کا نہیں، میرے ساتھ ایک دفعہ مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اب میں نے کیا اس کا علاج کیا، میں نے کہا خبردار ان کے ہاں رشتہ نہ کرنا، اس کا باپ ٹھیک ہے، ہم عزتیں اتارتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس ظلم کو اتنا سخت قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے کسی کی وہاں توہین کی جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی تو رب بھی تجھے وہیں رسوا کرے گا جہاں لوگ تیری عزت کر رہے ہوں، اللہ تجھے وہاں رسوا کرے گا، رب کریم تجھے سزا دے گا۔ تو نے کبھی بھی اللہ کو غافل نہیں سمجھنا، رب کریم کو غافل، کبھی غافل نہ جاننا، اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہ جاننا، کبھی بھی۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیں، ظلم جب ہوتا ہے اس دھرتی پہ تو کوئی تو آئین پاکستان کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے برٹش قانون کو چیلنج کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے عالمی قوانین کو چیلنج کیا ہے، لیکن جب دنیا پہ ظلم ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے لوگ اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے قانون کو لوگ چیلنج کرتے ہیں، اللہ کا۔ اور اتنی بڑی روایت آپ کو کتب حدیث میں ان لفظوں میں اس ترتیب سے شاید نہ ملے جو امام طبرانی نے لکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر میرے مومن نے ظلم کیا، پھر لفظوں پر غور کریں، وہ ذمی کافر تھا، مسلمانوں کے ملک میں امن سے رہ رہا تھا،
مسلم حکومت کو وہ جزیہ دے رہا تھا، میرے مسلمان نے، میرا کلمہ پڑھنے والے نے، میرے مومن نے اگر کسی ذمی کافر کے ساتھ ظلم کیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کافر کے ساتھ مل کے اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کروں گا۔ یعنی جس رسول کریم کی شفاعت کے بلبوتے پہ جنت میں جانا ہے، اگر وہ محبوب سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں تجھے سزا دلواؤں گا اللہ سے، تو بتلائیے میں اور آپ کہاں ٹھکانہ تلاش کریں گے، کہاں جائیں؟ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، لب و لہجے سے، انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے، گاڑی چلانے سے، کپڑا پہننے سے، روزمرہ کے معاملات کرنے سے، رشتہ، یہاں تو لوگوں نے بیٹیوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ ایک بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بیسیوں لوگ آئے۔ کسی نے کہا کہ 1.5 انچ قد اونچا ہوتا تو نکاح کر لیتے، کسی نے کہا کہ اگر گھر کسی اچھی کالونی میں ہوتا تو رشتہ ہو جاتا، کسی نے کہا کہ اگر اس کے بھائی کا کاروبار اچھا ہوتا تو رشتہ ہو جاتا۔ کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جو دروازوں اندر کنڈی لگا کے بیٹھ گئیں کہ ہم کر کے اندر بیٹھ کے گزارا کر لیں گی، لیکن اب روز انٹرویو نہیں دیا جاتا، اب روز تکلیف نہیں سہی جاتی، اور لوگوں نے اس انداز میں اذیت پہنچائی کہ گھروں کا سکون لٹ گیا۔ ہم لوگ کب سنبھلیں گے؟ روز باتیں سنتے ہیں، روز بات سنتے ہیں، روز تقریروں میں جاتے ہیں، روز قرآن کی آیات سنتے ہیں، لیکن لب و لہجے پر، اٹھنے بیٹھنے پر، چلنے پھرنے پر آخر پابندی کس دن لگے؟ آغاز کس دن کرنا ہے زیادتی چھوڑنے کا؟ سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، صحابہ بتاؤ میری امت میں غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ بھئی غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دولت نہ ہو، مکان کرائے کا ہو، قرض چڑھا ہوا ہو، ڈھاب کی نوکری نہ ہو، تو ہمارے ہاں تو اسی کو مفلس سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بھئی، میری امت کا تو مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں، یعنی کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا وزن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اور قیامت تک جو آدمی احد پہاڑ کے برابر خیر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا، ابھی بھی مفلس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مفلس ہے، نمازیں اس نے ڈھیر ساری پڑھی، 7 حج اور 26 عمرے بھی گویا ہو گئے، نفل بھی کثرت سے رہے، اور لنگر شریف کا بورڈ لگا کے وہ بیٹھا رہا، افطاریاں بھی 15-20 مہنگے ہوٹلوں میں کراتا تھا ہر رمضان میں، خیر بڑی جمع کی، لیکن ساتھ کسی غریب کو گالی بھی دی، کسی مزدور کا حق بھی دبایا، کسی یتیم کے پلاٹ پر قبضہ بھی کیا، کسی غریب کا دل اس طرح ٹوٹا کہ کئی دنوں تک بیچارہ آنسو نہ سنبھال سکا، کسی بزرگ کو اذیت دے دی، کسی عالم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، کس طرح اس نے ظلم کیے، تکالیف دی۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ذخیرہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کو بلائے گا جن کے ساتھ اس نے ظلم کیے، جس کو گالی دی تھی وہ بھی نیکیاں لے گیا، جس کو برا بھلا کہا تھا وہ بھی نیکیاں لے گیا، جس کا مال دبایا تھا وہ بھی نیکیاں لے گیا۔ لوگ نیکیاں لے جاتے رہے یہاں تک کہ خالی رہ گیا، لیکن ابھی بھی ظلم باقی تھے، زیادتیاں باقی تھی۔ بڑی محفل نعت کرانے والا اگر اپنے مزدوروں کی مزدوری وقت پہ نہیں نہ دیتا، اور 6-7 عمرے کے ٹکٹ وہ اپنے ہاتھوں سے بانٹتا ہے، لیکن کئی مزدوروں کے اس نے سرمائے چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ یاد رکھے یہ عمرے تیرے اس طرح کام نہیں آئیں گے۔ اگر یہ مزدور کھڑا ہو گیا تو پوچھ لے گا تجھ سے، یہ صبح قیامت تیرا رستہ روکے گا، تو نے خیال کرنا ہے، تو نے احتیاط کرنی ہے۔ جو کسی پیر کے آستانے پہ لنگر تو چھوٹے گوشت کا، لیکن اپنے پچھواڑے جو اس کو پلاٹ لگتا تھا وہ کسی یتیم کا تھا، اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی لوگ سوال تو کریں گے نا کہ تو نے طریقہ سے کیا سیکھا ہے۔ تصوف کا معنی اچھا لنگر پکا کے، اچھا لنگر کھا کے، بڑی دستاریں اور بڑے جبے باندھنے کا نام تھا؟ کیا تو نے اس سے حاصل کیا جب تیرے لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق ہی نہ آیا؟ رسول کریم علیہ السلام فرماتے نیکیاں بٹ گئیں، لوگ لے گئے،
لیکن ابھی بھی ظلم اس کے باقی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم ابھی باقی ہیں، ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. تو پھر اس کے گناہ، توجہ ہے میری بات پر، پھر اس کے گناہ، ان لوگوں کے گناہ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیے وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا، لیکن لوگوں کے گناہ سمیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ سب سے بڑا مفلس ہے یار. رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا. خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لوگ کا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے. لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے. لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے. ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا. میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں، فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں. تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، سب برا لگ رہا ہے. انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا. تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کی. پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے. تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھل کے کام نہ کہہ سکے اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے، کہاں بولے گا، کیا کرے گا. وہ لوگ جو تیرے لیے ادب کے لائق تھے، وہ جگہ جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا، اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کریں، سمٹ کر بات کریں تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے، پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کرے گا، کب تک گھومے گا کہ وہ ہستیاں جو تیرے لیے قابل تکریم ہیں وہی اگر تیرے بارے میں اس شک کا شکار ہے کہ تو زیادتی کر جائے گا تو اپنے لفظوں سے تکلیف دے جائے گا، تیرے جملے گھاؤ کر جائیں گے روح میں. تو بتلائیے آگے کیسے جانا ہے. تھوڑا سوچیں، تھوڑا غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اقتدار، ہماری دنیا، ہمارا مال، اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، تباہی اتر گئی. ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے. ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آ گئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مہذب قوم یہ کام کرے. خدا را ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں. کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کریں. رسول رحمت علیہ السلام صفیں سیدھی کرا رہے تھے. بدر کے دن ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا. ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی ہے، بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لینا تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو، معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا، پھر تو لوگ چڑھ جائیں گے۔ یہ ایسا فلسفہ اب میدان میں آیا۔ میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں، میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا، تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا، میں ان کو جانتا تھا، ہمارے شہر کے تھے، تو انہوں نے غلط موٹر سائیکل مار دیا کسی کو، اور جب اس نے موٹر سائیکل والا اٹھا نا، اس پہ چڑھائی کر دی، تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے، تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا، تم بڑے غلط ہو، چڑھائی کر دی اس پہ۔ جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا، نرم دل تھا، غریب تھا، وہ جا چکا تھا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے، میں خود دیکھ رہا تھا، غلطی بھی تیری ہے، تو نے چڑھائی کر دی۔ کہندا سب میں نہ کردا پھر انہیں کر دینی سی۔ تو میں نے قبل از وقت حفظ ما تقدم کیا ہے، اگر میں نہ کرتا، یہ ہماری سوچ ہے، یہ رویہ ہے، یہ ہماری اخلاقیات، یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا، اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فٹافٹ چڑھائی کرو، ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا قابو آ، لڑنا شروع کرو فٹافٹ ایسے۔ بھائی بس کریں، احتیاط کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے دن صفیں سیدھی کرا رہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفیں سیدھی کرانا۔ صفیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے؟ خیر پولیس کی تو میں بات ہی نہیں نہ کرتا، ادھر تو میں نہیں جاتا، اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی وہ پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کہہ دیا درگزر کرو۔ عزیز دوست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی۔ صحابی کا پیٹ بڑا تھا، حضور نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ یہ حضور نے حوصلہ دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں کو۔ جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے، کھڑا میں صف میں ہی ہوں۔ حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا، ہوں میں صف میں۔ اتنے لفظ کہے، آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے۔ محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا، تیری ڈول ڈال ایسی ہے، تیری بناوٹ ایسی ہے کہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی کمنٹس نہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا؟ تجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا چل تو بدلہ لے لے، ختم ہو گئی بات۔ یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم ہو تو چھڑی تھما دی، فرمایا یہ لے پکڑ، لے تو بدلہ کر، اپنی خواہش پوری، بدلہ لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو نہ بدلہ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا اور دھاڑے مار کے روئے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب، صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی، پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے، تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے، جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں۔ تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے، ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا، کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ مزاج دیا ہے، حضور نے یہ سوچ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو، تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے، میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں، میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں، یہ رویہ چھوڑ دو۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا، اور یہ نسائی میں حدیث ہے، فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم، چیونٹیوں کی شکل میں، اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے، غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ شاہ کسریٰ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا،
اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو گھڑ سواری بھی سکھائی ہے اور میں نے اس کو تیر اندازی بھی سکھائی ہے، نیزہ بازی بھی سکھائی ہے، اب کبھی ہو سکے تو میں اپنے بیٹے کو نا کسی عالم کے پاس بھیجوں تاکہ ضروریات دین سے بھی آگاہ ہو جائے۔ شیخ حسن ایک بزرگ عالم تھے، اس دور میں اپنے علم کے لحاظ سے بزرگ شمار کیے جاتے تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت آپ گھر آ کے میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں۔ تو فرمانے لگے یہ حضور کے دین کا علم ہے، اسے رسوا نہیں کر سکتا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آ کے پڑھے، اس نے اگر پڑھنا ہے تو وہ میرے پاس آئے، جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھے، آ جائے یہاں۔ کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا کہ حضور میں نے بھی بس آزمانے کے لیے پوچھا تھا، ورنہ میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ گھر آ کے پڑھے گا۔ الحمدللہ اس عالم کے پاس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو علم کا پاس رکھنے والے، لحاظ رکھنے والے، اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ خیر بچہ پڑھنے لگا، 4-5 سال متواتر اس نے اسباق پڑھے۔ بلایا بادشاہ کو کہ تیرا بیٹا ضروریات دین سے آگاہ ہو گیا، دستار ہو گئی، سند الفراغ اس کو مل گئی۔ فراغت کے بعد بچہ گھر چلا گیا۔ ایک دن استاد صاحب کو کچھ دنوں کے بعد کچھ خیال آیا تو پیغام بھیجا کہ ذرا شہزادے کو بھیجو، میں نے ملنا ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد بھیج دیا بیٹے کو، ملنے آیا۔ استاد جی نے بچے کو اندر بلایا کمرے میں، اور پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور پھر ہاتھ کے اندر درہ پکڑا اور اس کے سارے وجود پر درے مارنے شروع کر، اس قدر زور سے مارے کہ اس کے پورے وجود پر نشانات پڑ گئے۔ استاد جی میری غلطی، قبلہ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا، اب کیا کر رہے، تھوڑا خیال کریں، مجھے بتائیں۔ چپ کر نالائق، اب میں وجہ سے ماروں گا، تجھے وجہ بتاؤں گا۔ مارتے رہے استاد جی، جب خوب پیٹ لیا، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ وہ سیدھا باپ کے پاس گیا، اس نے اپنے وجود سے کپڑے ہٹا کر دکھایا، ابا استاد نے مار کے وجود پہ نشانات ڈال دیے، ناجائز مارا ہے۔ والد کہنے لگا بیٹا جو استاد ہوتے ہیں وہ ناجائز نہیں مارا کرتے، جو استاد ہے وہ ناجائز۔ 5 سال تو جاتا رہا، کبھی ایسی کمپلین اور شکایت نہیں آئی، تو آج ہی استاد نے مارنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ 5 سالوں میں تو نے دیکھا ظلم کیا؟ کہا حضور نہیں۔ تو کہا پھر آج کیسے کر دیا؟ کہا بلا کے پوچھیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی پڑھا نہیں کرتی، وہ کبھی پڑھا۔ ہمارے ہاں اگر پنجاب یونیورسٹی کا استاد کی کوئی شکایت ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن مسجد کے قاری صاحب صبح اگر کسی بچے کو تھپڑ مارے نا تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ قاری صاحب بیچاروں کی تنخواہ ہے 8,000 روپیہ۔ تو اماں کہتی ہے میرا 8 کروڑ دا منڈا ہے تو 8,000 دا مولوی تے اور بھی لب جانا ہے سویرے، لہذا تو چھٹی تیری ضرورت کیسے ہوئی انہیں؟ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، اس شخص کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن یہاں چونکہ اس بیچارے کی وہ حیثیت نہیں ہے نا معاذ اللہ معاشرے میں، تو جس کا جی چاہتا ہے وہ جا کے چڑھائی کرتا ہے۔ آمدام برسر مطلب کہا بھائی کٹہرے میں کیسے بلا لوں استاد کو؟ بچہ کہتا ہے مجھے تکلیف بڑی تھی، میں نے اماں سے بھی کہا کہ اماں استاد جی نے ناجائز مارا، پوچھے۔ تو اماں کہنے لگے بیٹا تیرا ابا اول تو کسی کو نہیں کہتے، اور اگر کہہ لیں تو پھر ان سے ہاں کوئی نہیں کرا سکتا۔ اب بات ختم ہو گئی، صبر ہی ہے اگر تو کرے تو۔ وقت گزر گیا، 35 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا اور بیٹا حکمران بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ یہ بھویں بھی سفید ہو کے جھک گئی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے، اس پہ جھکے رہتے تھے۔ جس دن وہ شہزادہ تخت پہ بیٹھا تو پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد جی کو بلاؤ۔ گئے لوگ بلانے، وہ لاٹھی پہ جھکے ہوئے آئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور آ کے کھڑے ہوئے بڑھاپے میں۔ تو کہنے لگا استاد جی محسوس نہ کرنا، آپ کو میں نے بڑھاپے میں تکلیف دی، مجبوری تھی۔ ابھی بھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو دردیں پھر ہونے لگتی ہیں، ابھی بھی رات کو جب سوچتا ہوں تو پھر سے وہ تکلیف دوبارہ میری طبیعت میں جاگزیں ہو جاتی ہیں۔ بتائیں کیوں مارا تھا؟ اس وقت تو میں بے اختیار تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج اختیار آیا تو بتائیں۔ تو شیخ نے جو آنکھیں کھولی، بوڑھے تھے، اور غور سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو چمک آئے۔ کہنے لگے میں تو رب سے دعائیں مانگتا تھا
کہ یہ دن آ جائے جو آج آیا ہے، اسی دن کے لیے مارا تھا، آج کے دن کے لیے۔ کہا استاد جی کیا مطلب؟ کہنے لگا کتنی دیر ہو گئی مار کھائے؟ کہا 35 سال۔ کہا تجھے بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ آج کیوں بلایا؟ کہاں آج میں با اختیار ہوا تو بلایا۔ شیخ حسن کہنے لگے بیٹے مجھے پتا تھا تو حکمران بنے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 35 سالوں میں نہیں نہ بھولا تو مظلوموں کو قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا نا کٹہرے میں، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائے، وہ پھر بڑے بڑے مجرموں کو بلائیں گے، بڑے بڑے پاپیوں کو کھڑا کریں، اللہ کے حضور سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ بیٹا ظلم نہ کرنا۔ شہزادہ سمجھدار تھا، اٹھ کے آیا، استاد کے ہاتھ چومے، کہنے لگا استاد جی میں جسے پھینٹی سمجھ رہا تھا، مار سمجھ رہا تھا، تشدد جان رہا تھا، مجھے تو اب سمجھ آئیے وہ بھی میرے اسباق میں سے ایک سبق تھا، وہ بھی میرا ایک سبق تھا جسے مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا، وہ تو آپ نے میری تربیت یاد رکھی۔ ظلم جو ہوتا ہے نا، ظلم اس کا زخم کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ جو زیادتی ہوتی ہے نا، اس پہ جتنے مرضی مرہم رکھیں، خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے، اس کی فطرت ہے نا، یہ جم جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، جب ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جاتا ہے، یہ بولتا ہے ظلم نہیں کرے کبھی بھی زیادہ۔ اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی ظلم ہو گیا ہے، کسی جگہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو پھر مہربانی کریں آج اس کا بدلہ چکائیں، آج معافی تلافی کریں، آج اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، آج اپنی طبیعت کو بدلیں، آج اپنے ماحول کے اندر تبدیلی لائیں، آج کوشش کریں، ورنہ پھر قیامت کے دن کا جو حساب ہے وہ سخت ہوگا، وہ سخت ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی سی عزت محسوس ہوگا، حالانکہ ہوتی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انا تو سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی جھوٹی ہو تو انا تو سچی بھی کو پال لے تو وہ بھی ٹھیک، انا جو ہوئی اور اگر جھوٹی ہو تو پھر تو بڑی خطرناک ہے، پھر تو خوفناک۔ تھوڑا سا انا کا بت گرانا پڑے گا، اور قیامت کے دن اگر بدلہ کسی نے لیا تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر سزا ملے گی، پھر تکلیف میں آئیں۔ آج بدلہ لیں، دے دیں، آج معافی چاہیں، آج آگے بڑھیں، آج تھوڑی احتیاط کریں، آج اپنے دائیں بائیں کا ماحول ٹھیک کریں، آج حقوق العباد کے رویے جو کمزور ہو گئے اس پر توجہ دیں۔ مکران شاہ ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے بادشاہی چھوڑ کے فقیری کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا چھوڑ گئے؟ بادشاہی چھوڑ کے۔ ارادہ تو ہمارا بھی بنتا ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آج سے 25 سال پہلے بھی جب کوئی تقریر سنی تھی تو ارادہ اس وقت بھی کیا تھا، لیکن 25 سال بیت گئے، فیصلہ وہ پتہ نہیں کب ہونا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں اب کون سی ڈیٹ آنی ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ ٹانگوں میں جان نہ رہے، نظر کمزور ہو جائے، سماعت۔ اور اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، 15 دن 20 دن لوگ بیمار رہتے ہیں، اور پھر سارا وجود اس قدر زیادہ ختم ہوتا ہے کہ وجود سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اتنا تو لمبا وقت ہی نہیں ہے، فیصلہ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں نے فیصلے کیے، جو وقت پہ فیصلے کر گئے وہ جناب ابو بکر صدیق بنے، جنہوں نے وقت پر فیصلے کیے وہ مولا علی شیر خدا ہوئے، اور جو انتظار کرتے رہے ان کا پھر حال خطرناک ہوا۔ کہتا تو ابو جال بھی یہی تھا کہ سچ کہتے ہیں جو کہتے ہیں، پر بدلنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ کر لے فیصلہ ورنہ دیر ہو جاتی ہے، اور اتنی دیر ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ اس رستے پہ، اس سڑک پہ چڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ مکران شاہ سیر کا اور شکار کا بڑا شوقین تھا، بادشاہوں جیسے مزاج ہوتے ہیں نا۔ ہماری قوم میں کچھ لوگ روٹیاں مانگ رہے ہیں، کچھ بیچارے بھوک کا شکار ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے کہ کمروں میں لگانے کو ہیٹر نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جیسے ہی برف کا اعلان ہوا ہے تو 4 گاڑیاں کرا کے تو کاغان نران چلے گئے فٹافٹ۔ وہ کہتے ہیں موسم بڑا بھلا ہے۔ یہ عجیب منظر ہے نا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ عجیب منظر ہے نا، کچھ گھومنے نکل گئے،
کہ ذرا برف پڑی ہے تو بھاگ کے دیکھ کے آتے ہیں، اور ان کے اپنے دائیں بائیں حال اتنا خستہ ہے کہ وہ اس طرف ان کی نظر ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں۔ وہ شکار کا بڑا شوقین تھا اور سیر کا بڑا دلدادہ تھا۔ ایک دن گیا شکار کرنے دریا کے اس پار، تو وہاں جب شکار کے لیے پہنچا تو 7 سپاہی بھی تھے۔ وہاں ساتھ کچھ کچی آبادیاں تھی، تو وہاں ایک بوڑھی اماں کی گائے آیا کرتی تھی چرنے کے لیے۔ ان کو سپاہیوں کو وہ گائے پسند آ گئی، بڑی فربا ہے، موٹی تازی ہے۔ اماں سے کہا بیچ دو، تو اماں کہنے لگی میں نے اس کو چھوٹے ہوتے ہوئے پالا ہے اور میں نے اسے جوان کیا ہے، تو پتہ ہے ہماری بوڑھی اماں تو آٹے کا پیڑا بھی دیتی ہے گائے کو، اور ہمارے ہاں تو جانوروں کے لوگوں نے نام رکھ لیے جاتے ہیں، اور دیہاتوں میں تو یہ گائے بھینس یہ گھر کا حصہ سمجھی جاتی تھی، فرد کے طور پر شمار ہوتی تھی۔ کہا نہیں وہ میں نہیں دے سکتی، میں نے خود سے پالا ہے۔ کہا نہیں دے دو، پسند آ گئی۔ خیر اماں نہ مانی، تو اماں ذرا دائیں بائیں ہوئی تو سپاہیوں نے گائے کو گرایا، گردن پہ چھری پھیری، ذبح کر کے کھا گئے۔ اماں کے آگے پیسے پھینکتے تھے، پر اس نے کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اماں رو رہی تھی، اس کے خاندان کے دائیں بائیں کے لوگ پریشان تھے۔ کسی نے اس کے کان میں کہا کہ بادشاہ کچھ نرم دل ہے، طبیعت کا میٹھا ہے، کچھ نہ کچھ خوف خدا اس کے لب و لہجے سے چھلکتا ہے، اخلاقیات نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس طرح کر کے کسی طریقے بادشاہ تک پہنچ جا، امید ہے تیری بات سنے گا۔ بادشاہ اس پل سے گزر کے آگے بڑھ رہا تھا، واپس جا رہا تھا، تو اماں پل پہ جا کے بیٹھ گئی۔ بات سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ اماں جا کر کے بیٹھ گئی پل پہ، اور جیسے ہی بادشاہ اپنے گھوڑے سمیت پل سے گزرا تو اماں چھلانگ لگا کے آگے آئی، اور پھر اماں نے اس گھوڑے کی لگام تھام لی، اور جملہ اتنا سخت تھا کہ مکران شاہ چکرا کے نیچے گرا۔ کہنے لگی سن بادشاہ، تیرے سپاہی جن کا تو سربراہ ہے، تیرے سپاہی میری گائیں ذبح کر کے کھا گئے ہیں، مجھے بتا گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل سے رات پہ دینا ہے؟ بتا، حساب تو دینا ہے، یہاں دینا ہے یا پل سے رات پہ؟ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں حساب لوں گی، تو اب بتا، فیصلہ کر، اپنی زیادتیوں کا بدلہ ہم یہاں دیں گے کہ قیامت میں دیں گے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہاں بدلہ دینا ہے یا وہاں دینا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، بتا یہاں بدلہ دے گا یا پل سے رات پہ؟ لڑکھڑا کے گرا زمین پہ۔ کہنے لگا اماں میرا تو ابا حساب پوچھتا تھا تو میں اسے نہیں دے سکتا تھا، اور اماں اب بھی جب وزیر خزانہ آ کے بیٹھتے ہیں تو میں تو الجھ جاتا ہوں، میں تو دنیا داری کے مال کا حساب نہیں کر سکتا، تو قیامت میں تو اس طرح کر یہیں حساب لے لے، میں قیامت میں حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج کوشش کریں، آج ہمت کریں، آج جس طرح جس شخص سے پیسے لینے ہوں وہ بھی یاد ہوتے ہیں، دینے ہوں تو وہ بھی، تو اس طرح جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ بھی تو یاد ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ۔ لیکن وہ انا کا بت، وہ اندر کا جھگڑا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ کوشش کریں، یہ جو روز بروز لوگوں کے وجود میں گھٹن آ رہی ہے، یہ ظلم کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ زیادتی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جب قومیں از خود ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے کے چکر میں پڑتی ہیں تو پھر بات دور جاتی ہے، پھر آگے کی طرف سفر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی بھی انداز میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کرو، دعا نہیں دے سکتے میرے بھائی، دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا تو نہ کرو، کسی شخص کو تھپکی نہیں دے سکتے تو غیبت تو نہ کرو، کسی کا آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو رستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ۔ کم از کم اس طرح کے بنو کہ زندگی بے ضرر ہو، زندگی تکلیف سے مبرہ ہو، کسی شخص کو کسی بھی لحاظ سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہا مالک قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد